امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں کو آیا اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے نفس کے تقاضے کے اعتبار سے پورا کر رہا ہے، یا اس حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے سے اس حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں ذرے کے برابر بھی منکر کرنے والے کی تحقیر ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے منکرات سے روکنے کا کام ہرگز نہیں لیں گے، چاہے وہ کسی درجے کے لوگ ہوتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں سے منکر کے ختم ہونے کا اور منکر سے روکنے کا کام نہیں لیں گے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ منکرات کے ختم ہونے کا کام نہیں لیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا ان کی پکڑ کے لیے یا ان پر غلبہ پانے کے لیے، حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ امت میں فساد پیدا کریں گے، ایسے لوگوں سے اصلاح نہیں ہوگی۔ صحیح روایت میں فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کیا اور ان کے عیب سے نظر نہ پھیری تو ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا۔ میں نے غور کیا، جتنا بھی مسلمان جماعتوں کے درمیان فساد ہے یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح میں، بالکل پکی بات ہے، یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان فساد اس لیے ہے کہ یہ امت کی اصلاح میں نبوت کے اسلوب و طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اسلوب نبوت کیا ہے اصلاح کا۔ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اتنا سخت سوال تھا، صحابی جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے، پھر آپ سے آ کر اجازت لینا کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آ کر عرض کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو اپنی مسجد یا اپنے ماحول سے نکال نہیں دیا، یا ان کے اس سوال کرنے پر آپ نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ آدمی فاسق ہے یا یہ آدمی فاجر ہے یا یہ شخص برا آدمی ہے، یا لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہو کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فرمایا کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اور یقینی بات ہے جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کے ساتھ یا تمہاری کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ کہا نہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ منکر سے روکنا تو ایک بنیادی امر ہے، لیکن اس کے آداب، اس کی شرائط لوگ نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا اس کو بال اور تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، کہ اپنی آنکھ کے اندر تو پورا کھجور کا تنا لیے ہوئے ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسرے کی آنکھ کے اندر اگر اس کی پلک کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا گیا تو دوسرے کی آنکھ کا بال اس کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے
کہ جب مزاج یہ بن جائے کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھو اور ان کی اصلاح کرو، تو فرماتے تھے اس کام سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے والے کا غم کبھی ہلکا نہ ہوگا اور اس کی رنجش کبھی دور نہ ہوگی، اس کی الجھن کبھی ختم نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے یہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی رنجش اور اس کا غم کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی الجھن کبھی دور نہ ہوگی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ دو امر بنیادی جس کے بغیر امت کو نجات نہیں ہے، یہ تو قرآن نے کھول کے کہہ دیا۔